رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام احباب محبت کے ساتھ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ کے کرم توفیق اور احسان سے آج ہم اللہ کے مقدس گھر میں رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا فرمائیں مالک کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں۔ آج میں آپ کے سامنے عافیت کے حوالے سے چند گزارشات اور اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حق بیانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سن کے سنا کے میرے سمیت میرا مالک سب کو عمل اور اعتقاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس جہاں میں کثیر تعداد میں یہ طبقہ موجود ہے کہ جو یہ خواہش رکھتے ہیں ہماری دنیا بہتر ہو جائے، ہماری دنیا سنور جائے، ہمارا جس طرف قدم اٹھے کامیابی ملے اور ہم ہر نعمت سے ہمکنار ہو جائے اور ہمیں دنیا کی فلاں نعمت بھی ملے، فلاں نعمت بھی میرا ہی حق ہو، جو فلاں نعمت فلاں کو ملی ہے وہ بھی میرا ہی حق تھا، وہ بھی مجھے ملے، فلاں جو نعمت ہے وہ بھی مجھے ملے، اور میں اس حد تک کامیاب ہو جاؤں کہ لوگ میری مثالیں دیں۔ صرف دنیا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، دنیا بہتر ہو جائے۔ پہلے دعا مانگی جا رہی ہے یا اللہ بس پاس ہو جاؤں، جب پاس ہو گیا تو اب دعا ہے یا اللہ بس کی ہلکی سی بس کوئی جاب مل جائے گا، جاب آ گئی، پھر جناب اب مسافت بڑی ہے، سفر تنگ ہو جاتا ہوں، تھوڑا گھر کے قریب ہو جائے نا، گھر کے قریب ہو گئی، پھر یا اللہ اب سکیل کم ہے، کبھی یہ بڑھ جاتا نا، سکیل بڑھ گیا، بولا اب مطلب کیا ہے کہ پہلے ایک چیز مانگی، پھر اور مانگی، پھر اور مانگی، پھر اور مانگی، مانگنے کا انکار بھی نہیں ہے، رب ہے، رب سے مانگنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ صرف مانگی تو دنیا مانگی، یہ ان کی بات ہو رہی جو صرف دنیا مانگ رہے ہیں، مانگتے بھی ہیں تو صرف دنیا مانگ رہے ہیں، اور یہ تو یہاں کی بات ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ روزہ افطار کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، اس قبولیت کے وقت میں بھی اگر دعا مانگی جا رہی تو دنیا کے لیے مانگی جا رہی۔ اس سے بھی آگے چلے، بندہ پہنچ گیا، اللہ نے مقدر اچھا کیا، پہنچ گیا کعبۃ اللہ شریف، کعبۃ اللہ شریف طواف کیا، طواف کر کے آنسو بہا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو تب بھی دنیا کی مانگ لی، حجر اسود کے پاس گیا، بوسہ دیا، پھر بھی مانگی تو دنیا،
صفا مروہ کے سعی کی، اس کے بعد بھی مانگی تو دنیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گجرے محبت کے پیش کیے، بعد بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہاں بھی جا کے طلب کی تو صرف دنیا طلب کی۔ تو اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ صرف دنیا نہ طلب کی جائے، صرف دنیا نہ مانگی جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی کہانی بیان کی ہے قرآن میں جو صرف دنیا مانگتے تھے۔ جو قریش مکہ تھے، مکہ المکرمہ جاتے، عبادت کرنے کے بعد دعا مانگتے، اور دعا کیا مانگتے جس کا نقشہ اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا۔ کہتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کہ اے اللہ ہمیں دنیا عطا فرما۔ کعبے کا طواف کیا ہے، عبادت کی ہے، تو بعد میں مانگا کیا ہے؟ صرف دنیا، صرف دنیا مانگی ہے۔ تو صرف دنیا مانگنے والوں کی کہانی اللہ نے بیان کی، فرمایا کہ یہ قریش مکہ اللہ کے گھر میں گئے ہیں اور آ کر عبادت کرنے کے بعد، آنسو بہانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد مانگ رہے ہیں، یقولون ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا عطا فرما۔ تو فرمایا کہ یہ صرف دنیا مانگ رہے ہیں۔ تو صرف دنیا مانگنے والوں کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، صرف دنیا مانگنے والوں کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ آگے فرمایا کہ جو صرف دنیا مانگتا ہے یا جسے صرف دنیا عطا کر دی جاتی ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا پھر ان کا آخرت میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ جنہوں نے صرف دنیا طلب کی، دنیا انہیں مل گئی، ان کا آخرت میں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے صرف دنیا طلب کی؟ آئے پھر آگے خوبصورت مضمون سماعت فرمائے۔ فرمایا ہاں کچھ لوگ وہ بھی ہیں اللہ کے، جب اللہ سے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا عطا فرما لیکن بھلائی والی عطا فرما۔ یہاں لفظ حسنہ آ گیا، وہاں دعا مانگی انہوں نے صرف دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا عطا فرما۔ یہاں فرمایا کہ صرف دنیا نہیں، دنیا بھی وہ مانگ جو حسنہ ہو، دنیا بھی مانگ لیکن وہ مانگ جو بھلائی والی ہو، وہ دنیا مانگ جو عبادت والی ہو، وہ دنیا مانگ جو پاک روزی والی ہو، وہ دنیا مانگ جس میں تیرے لیے بھلائی ہو، وہ دنیا مانگ کہ جو دین کی خدمت والی ہو، وہ دنیا مانگ جو تیرے ایمان میں اضافہ کرے، جو تیرے عمل کو مضبوط کرے۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فرمایا وہ لوگ جو دعا مانگتے ہیں مولا دنیا عطا فرما لیکن سونی عطا فرما۔ اگلی بات سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پھر یہاں رکتے نہیں ہیں، انہوں نے بریک لگا دی آتنا فی الدنیا تک، اللہ دنیا عطا فرما۔ انہوں نے اضافہ کیا کہ اللہ خوبصورت دنیا عطا فرما۔ آگے پھر دعا کی وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اے اللہ آخرت بھی سونی عطا فرما۔ اے اللہ صرف دنیا سونی نہیں، یا اللہ آخرت بھی سونی عطا فرما، آخرت بھی بھلائی والی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ پھر آگے کیا دعا کرتے ہیں وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ دنیا بھی سونی عطا فرما، بھلائی والی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما، بھلائی والی عطا فرما، یا اللہ اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے، جہنم کی آگ سے بھی بچا لے۔ تو اس دعا کو پسند کیا گیا ہے۔ فرمایا یہ جو دعا مانگتا ہے کہ صرف دنیا نہیں مانگتا بلکہ اچھی دنیا مانگتا ہے، اور صرف دنیا صرف اچھی دنیا نہیں مانگتا بلکہ آخرت کے اچھے ہونے کی بھی دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے، میری آخرت بھی بہتر کر دے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، جو میرے حضور کے سکے چچا بھی ہیں اور میرے حضور کے غلام خادم صحابی بھی ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا مانگا کریں، اللہ سے کیا مانگے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے جب بھی مانگ اللہ سے عافیت مانگ،
یہ جملہ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو پوری تقریر اس عافیت کے لفظ پہ ہے، تو یہ جملہ توجہ کریں گے تو اگلی بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو کیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی مانگو اللہ سے عافیت مانگو۔ کچھ دن گزرے، حضرت عباس پھر حاضر ہوئے، خیال تھا کہ اب کوئی اور دعا بتائیں گے۔ عرض کی حضور اللہ سے اگر دعا مانگنی ہو، کوئی التجا کرے، کوئی دعا مانگے تو کیا دعا مانگے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ سے عافیت طلب کرو، اللہ سے عافیت مانگو۔ اور اب دیکھیں کہ عافیت کیا ہے، اب یہ سمجھیں کہ عافیت کسے کہتے ہیں۔ فرمایا کہ عافیت کہتے ہیں دل کے سکون کو۔ عافیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے سکون کو، یعنی جو کہتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہتا ہے اے اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما، میرے دل کو قرار عطا فرما۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو دل ہے یہ پوری باڈی کا بادشاہ ہے، پورے جسم کا یہ بادشاہ ہے، اور جب یہ دل قرار پا جائے تو پورے جسم کو سکون ملتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جس نے عافیت طلب کی اس کے دل کو قرار دیا جائے گا، اس نے گویا اللہ سے سکون مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرار مانگا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی فرمایا جس نے اللہ سے عافیت کی، عافیت مانگی، عافیت طلب کی، تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ سے ظاہر اور باطن کے اچھے ہونے کی دعا کی۔ کیا کہ یا اللہ میرا ظاہر بھی اچھا کر دے، میرا باطن بھی اچھا کر دے۔ اور انسان کا ظاہر اور ہو باطن کچھ اور ہو تو یہ بھی پسند نہیں کیا گیا، ظاہر بھی اچھا ہو باطن بھی اچھا ہو، اسے محبوب سمجھا گیا، اسے پسند کیا گیا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے مولا عافیت عطا فرما، گویا وہ دعا مانگ رہا ہے مولا میرے ظاہر کو بھی سونا کر دے، میرے باطن کو بھی سونا کر دے۔ تو اس عافیت کا حکم دیا گیا کہ اللہ سے عافیت طلب کرے۔ آئے تیسرا معنی سماعت فرمائیں۔ فرمایا کہ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا بھی سونی عطا فرما، جو ہمارا موضوع ہے، یا اللہ ہمیں دنیا بھی سونی عطا فرما، اچھی بھلائی والی دنیا عطا فرما، یا اللہ آخرت بھی عطا فرما تو بھلائی والی عطا فرما۔ یعنی گویا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرتا ہے تو وہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے، میری آخرت بھی بہتر کر دے۔ اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی بہتر کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ محبوب کے غلاموں، یہ جو عافیت ہے نا، یہ مانگنے کا حکم میرے مصطفیٰ نے دیا۔ حضرت عباس نے جب عرض کی تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عافیت مانگ۔ کیوں؟ جب تو عافیت مانگے گا تو عافیت میں کیا ہے؟ دل کا سکون بھی ہے، ظاہر کا اچھا ہونا بھی ہے، باطن کا اچھا ہونا بھی ہے، دنیا کا بہتر ہونا بھی ہے، اور آخرت کا بہتر ہونا بھی ہے۔ تو اس لیے دعا جو سکھائی گئی ہے وہ عافیت والی دعا سکھائی گئی ہے۔ جب بھی دعا مانگے اللہ سے عافیت کی دعا مانگے۔ ایک بزرگ تھے، وہ جب بھی دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا عافیت عطا فرما، اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ۔ یا دعا کرتے اللہ عافیت عطا فرما، مجھے عافیت عطا فرما۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اور کوئی دعا نہیں مانگتے، اور کوئی جملے نہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی صورت میں طلب کرتے، عرض کرتے، تم صرف عافیت مانگتے رہتے ہو، تو اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا ہاں پہلے میں بھی اور دعا مانگا کرتا تھا، لیکن اب میں عافیت پہ آ گیا ہوں، اب میں عافیت ہی طلب کرتا ہوں۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں ایک دن بڑا تھکا ہوا تھا، مزدوری کی، جسم تھکاوٹ سے چکنا چور تھا، میں بڑا پریشان تھا، ذہنی طور پر میں سکون میں نہیں تھا، دماغ پر بوجھ تھا، تھکاوٹ تھی، پریشان تھا۔ تو میں نے بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اگر بغیر کام کرنے کے تو روٹی عطا کرے تو تو عطا کر نہیں سکتا، کام بھی نہ کرنا پڑے، محنت بھی نہ کرنی پڑے، مشقت بھی نہ کرنی پڑے، تو روٹی بھی مل جائے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دی۔ اب سمجھنا عافیت کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دی۔ کہتے ہیں میں جا رہا تھا، رستے میں دیکھا دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، دو لوگ لڑ رہے تھے۔
کہتا میں چلا گیا چھڑانے کے لیے، جیسے میں گیا انہوں نے مجھے بھی پکڑ لیا، ادھر سے پولیس آ گئی، پولیس والوں نے ہمیں سب کو حراست میں لیا اور جا کر جیل میں بند کر دیا۔ کہنے لگے صبح بھی روٹی ملنے لگی، شام کو بھی ملنے لگی، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے۔ اب صبح بھی کھانا ملتا ہے، دوپہر کو بھی کھانا ملتا ہے، شام کو بھی کھانا ملتا ہے۔ تو سوچنے لگے کہ میں نے دعا مانگی تھی یا اللہ کھانا عطا فرما بغیر مشقت کے، اب کھانا مل رہا ہے، صبح کو بھی مل رہا ہے، دوپہر کو بھی مل رہا ہے، شام کو بھی مل رہا ہے، لیکن عزت والا تو نہیں ہے، پریشانی ہے، مشقت ہے، ذہنی طور پہ دباؤ میں ہوں۔ تو پھر کہتے میں نے ساتھ ایک بزرگ تھا، اس سے پوچھا، میں نے کہا یار میں تو ایسے دعا مانگی ہے، اب میں کیا کروں، یہ دعا ٹھیک ہے کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ بابا جی کہنے لگے اگر تو اللہ سے یہ دعا مانگتا، اے اللہ مجھے عافیت والی روزی عطا فرما، اگر تو اللہ سے عافیت مانگتا، اے اللہ عافیت والا رزق عطا فرما، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، فرمایا یہی روٹی بھی ملتی لیکن عزت کے ساتھ ملتی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ سے سوال کرے تو عافیت کا سوال کرے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر۔ انسان جذباتی ہو جاتا ہے، جلد باز ہے، کہتا ہے بس مجھے جلدی جلدی بس یہ چیز مل جائے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا یہ ڈوری اللہ پہ چھوڑ، اللہ کی بارگاہ میں عافیت طلب کرتا رہ، اللہ تبارک و تعالی جو بھی معاملہ کرے گا تیرے لیے درست کرے گا۔ وہ کس صورت میں ہوگا؟ جب ہم اللہ سے عافیت طلب کریں گے، تو جب عافیت طلب کریں گے تو ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ ایک صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا، حضور میں اللہ سے ایک دعا مانگتا ہوں، کیا یہ دعا درست ہے؟ وہ جو ہے میں اللہ سے ایک یہ دعا مانگتا ہوں، کیا یہ میرا دعا مانگنا درست ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کیا دعا مانگتا ہے؟ عرض کی حضور میں اللہ سے صبر مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مصیبت بھی ساتھ مانگ رہا ہے، سمجھے بات کو، کہ تو ساتھ مصیبت بھی مانگ رہا ہے، یعنی پہلے مصیبت آئے گی پھر صبر کرے گا۔ تو فرمایا بجائے اس کے کہ تو صبر کی دعا مانگ، تو یہ کیوں نہیں مانگتا کہ اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما؟ فرمایا صبر کی دعا نہ مانگ، عافیت کی مانگ، اس کا فائدہ یہ ہوگا، پہلی بات تو یہ اللہ آپ کو تکلیف مصیبت سے بچائے گا۔ فرمایا ہاں اگر مصیبت کوئی آ بھی گئی تو اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دے گا۔ تو فرمایا جب بھی اللہ سے طلب کرو تو کیا طلب کرو؟ عافیت طلب کرو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، عیادت کے لیے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسلام کا یہ بالکل کنسیپٹ نہیں ہے کہ صرف ہم آخرت کی دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں آخرت بہتر کر دے اور غربت میں زندگی گزارے۔ فقر کو پسند کیا گیا ہے، میرے آقا نے پسند کیا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر سادگی اختیار کرنا، فقر اختیار کرنا، اسے پسند کیا گیا، لیکن غربت کو اپنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ حکم نہیں دیا گیا تو غریب بن کے رہ، غربت کو اپنا، خود غریب بن، اسے اسلام نے پسند نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، وقت کے بادشاہ بھی تھے، صحابہ علیہم رضوان حضور کے غلام تھے، دین کے نوکر تھے، پیسہ بھی تھا۔ حضرت عثمان غنی وہ غریب شخص تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق کسی فقیر شخص کا نام ہے؟ نہ، سب کچھ تھا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے فقر کو قبول فرمایا، فقر کو پسند فرمایا۔ اسلام کی قطعاً یہ تربیت نہیں ہے، اسلام نے یہ قطعاً درس نہیں دیا کہ بندہ غربت کو پسند کرے، نہ، اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی دعا مانگ، اللہ سے دعا مانگ رہا اللہ میری دنیا اچھی کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ مجھے بھلائی والی، آسودگی والی، خوشی والی، حسن والی، عزت والی، جاہ و جلال والی، عزت والی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت بھی عطا فرما تو سونی عطا فرما۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہمارے جو اسلاف ہے انہوں نے یہ کبھی درس نہیں دیا کہ آپ جان بوجھ کر غربت کو، جناب میں نے کوئی کام نہیں کرنا، ایسے کام کروں گا تو میں تو امیر ہو جاؤں گا، تو میں امیر نہیں ہونا چاہتا، میں غریب رہنا چاہتا ہوں، نہ، بلکہ محنت کرنے والے کو پسند کیا گیا ہے
اور حدیث مبارکہ سنیں گے ایمان تمہارا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محنت کرنے والوں کو میرے مصطفیٰ نے کتنا پسند فرمایا، فرمایا القاسب حبیب اللہ، فرمایا محنت کرنے والا تو اللہ کا حبیب ہے، جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ فرمایا کہ محنت کرنے والے کو پسند کیا گیا ہے، تو محنت کرے گا تو آگے نکلے گا۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں کہ یہاں پہ یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ پاکستان جو ملک ہے، ہمارا یہ وطن ہے، یہ واحد ہمارا پاکستان ملک ہے جس میں سب سے زیادہ فقیروں کو دیا جاتا ہے۔ جو سب سے زیادہ فقیروں کو دیتے ہیں نا، یہ پاکستان ہے جس میں سب سے زیادہ فقیروں کو دیا جاتا ہے۔ باقی ممالک میں اس انداز میں نہیں ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ منگتے بھی پاکستان میں ہیں، سب سے زیادہ فقیر پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ مانگنے والے بھکاری پاکستان میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی دیتے زیادہ ہے، اور دیتے کیسے ہیں، اور دینے کا انداز کیا ہے؟ جہاں پہ دینا تھا، جہاں معاونت کرنی تھی وہاں نہیں کی، اور جہاں نہیں کرنی تھی وہاں کر دی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا علماء کا فتویٰ ہے، علماء کا فتویٰ ہے، بڑے بڑے اکابر علماء کا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ تندرست صحیح سلامت ہے اور بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے تو اسے درس دو، بے بھائی مانگنا یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ حضور کے امتی کا کام نہیں ہے، تو مانگنا بلکہ کوشش کر، کام کر، محنت کر۔ اور ساتھ ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے، جو ریڑھی لگاتا ہے، جو مزدور ہے، جو محنت کرتا ہے، جو محنت کش ہے، جو کوشش کرنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، بھیک نہیں مانگتا، صبح اٹھتا ہے منڈی میں جاتا ہے، آدھی رات کو زمانہ سو رہا ہے وہ منڈی میں جا رہا ہے، کبھی پیاز لا رہا ہے، کبھی سبزی لا رہا ہے، فروٹ لا رہا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، ایک ایک دانے کو وہ صاف کر رہا ہے، چمکا رہا ہے، اس کو ٹھیک کر رہا ہے، پھر درست کر کے رکھ رہا ہے۔ ادھر سے ایک بندہ آیا، اس نے منٹ لگایا، اس کی ساری محنت ضائع کر دی، اور پھر کیا ہے، یہاں پہ 10 روپے کے لیے بحث کی جا رہی ہے، یہاں 10 روپے کے لیے بحث کی جا رہی ہے، اور جب فقیر آئے اسے 100 روپے نکال کے دے دیا۔ پھر ہم نے کس کو پروموٹ کیا؟ کس کے ساتھ معاونت کی؟ معاونت تو اس کے ساتھ کرنی چاہیے تھی کہ جو ریڑھی لگا کے کھڑا ہے اس کو داد دو کہ چلو یار تو محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ساتھ تو اس کا دینا تھا کہ تاکہ یہ اس کا اور حوصلہ بڑھے، کل کو مزید محنت کرے، آگے اپنے بچوں کو بھی سکھائے گا بیٹا جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، وہ شام کو کچھ نہ کچھ جمع پونجی کر لیتا ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ اور جو مانگنے والوں کو پروموٹ کریں گے تو اپنے 7 بچے ہیں یا 5 ہیں، ان کو کیا کہے گا؟ پتر اور کم دی لوڑ نہیں، اے کم چنگائی۔ تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے 7 بچوں کو، 5 بچوں کو، سب کے سب بچوں کو منگتا بنائے گا، بکاری بنائے گا، فقیر بنائے گا۔ پروموٹ کس نے کیا؟ ہم نے۔ اس کی معاونت کس نے کی؟ ہم نے۔ فرمایا کہ جو حاجت مند نہیں ہے اس کو نہ دو، جو ضرورت مند نہیں ہے اس کو نہ دو۔ ہاں اگر دینا چاہتے ہو تو جو قرآن نے ہمیں درس دیا ہے، جو حدیث نے ہمیں درس دیا ہے، ہم اس کے مطابق کیوں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے؟ باقی کام جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس وقت کیوں نہیں سوچتے؟ اس وقت کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلا حق ہے رشتہ داروں کا۔ کس کا؟ تو سر مارو، سب سے پہلا کس کا حق ہے؟ رشتہ داروں کا۔ پھر حق کس کا ہے؟ ہمسایوں کا۔ ہم نے رشتہ دار بھی چھوڑ دیے کیونکہ وہ بولتے نہیں ہیں جناب، کسی کے ساتھ صلح نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے، سب سے زیادہ اس بندے کو دینے کا ثواب ہوتا ہے جو تمہارا رشتہ دار بھی اور تم سے ناراض بھی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جو تمہارا رشتہ دار اور تم سے ناراض ہو، فرمایا اس کی جو مدد کرنا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا ہے؟ تو اپنی میں مار کے بغیر لالچ کے اس کی خدمت کر رہا ہے۔ تو بہرحال محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو محنت کرنے والا ہو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ جو فقیر ہیں، یہ جو بھکاری ہیں، جو مطلب پیشہ ور فقیر ہیں، ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک بیمار تھا، اس کی عیادت کے لیے، اور بیمار کی عیادت کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔
بیمار کی عیادت کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میرے آقا تشریف لے گئے، دیکھا مشکات شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ صحابی جو تھے بالکل لاغر ہیں، بالکل کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کا جسم ایسے تھا جیسے چڑیا کے بچے کا ہو چکا ہو، جس طرح چڑیا کے بچے کا جسم ہوتا ہے اس طرح ہو چکا تھا۔ تو آقا کریم جب عیادت کے لیے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، کوئی کھاتا نہیں ہے، کوئی پیتا نہیں ہے، اللہ سے عافیت طلب نہیں کرتا۔ کہنے لگا جی میں نے نا اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کی ہے۔ فرمایا کیا دعا کی ہے؟ عرض کی حضور میں نے دعا یہ کی ہے کہ یا اللہ جو تیرا عذاب ہے نا آخرت کا وہ بڑا ڈڈ ہے، میں کمزور ہوں، میں اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ مجھے قیامت کے عذاب سے بچا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کی سختی سے بچا لے، جہنم کی سختی سے بچا لے، یا اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اللہ کی دعا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے یا اللہ آخرت کے عذاب سے بچا لے، جو عذاب دینا ہے، جو تکلیف دینی ہے مجھے اس جہان میں دے لے۔ بظاہر یہ دعا بڑی اچھی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، میرے آقا خوش نہیں ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پر جلال ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے یہ دعا کیوں مانگی کہ یا اللہ مجھے اس دنیا میں عذاب دے، تو نے عذاب کی دعا کیوں مانگی، تو نے یہ دعا کیوں نہ مانگی یا اللہ مجھے دنیا بھی سونی عطا فرما، آخرت بھی سونی عطا فرما۔ تو نے عافیت کیوں نہ طلب کی کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، یعنی اس جہان میں بھی سرخرو فرما، اگلے جہان میں بھی سرخرو فرما، یہ جہان یہ بھی سونا عطا فرما، اگلا جہان بھی سونا عطا فرما، یا اللہ یہ جہان ہے اس میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اگلے جہان میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ تو محبوب کریم کے غلاموں اسلام نے اسے پسند کیا ہے کہ دنیا کی بھی بھلائی کی دعا کرنی چاہیے اور آخرت کی بھی بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ جب میرا مالک بھلائی عطا فرماتا ہے، جب میرا مالک کرم کرتا ہے، جب میرا مالک فضل عطا فرماتا ہے، جب میرا مالک عافیت عطا فرماتا ہے تو پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بہلول دنا خلیفہ ہارون الرشید کے محل کے قریب سے گزر رہے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید محل کی چھت پہ بیٹھا تھا۔ بات ختم کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ، پوری تقریر کا خلاصہ ہے، عافیت سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرم کرنا چاہے تو کیسے کرم ہوتا ہے۔ محبوب کے غلاموں حضرت بہلول دنا گزر رہے ہیں خلیفہ ہارون الرشید کے محل کے قریب سے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بہلول دنا کو اوپر لایا جائے۔ اوپر سے انہوں نے جھولا نیچے رسی کے ساتھ لٹکایا، بہلول دنا کو پکڑ کے اس کے اندر رکھا، رسا کھینچا، بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے۔ بہلول دنا کہنے لگے بادشاہ سلامت خیر ہے؟ کہنے لگا جی میں نے مسئلہ پوچھنا تھا اس لیے آپ کو بلایا۔ بہلول دنا فرمانے لگے واہ تیرا مسئلہ پوچھنے کا انداز، بادشاہ جو ہے نا تیرا مسئلہ پوچھنے کا انداز۔ کہنے لگا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ تو نے اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا، اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا۔ تو حضرت بہلول دنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر سوال کیا کہ تو نے اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا۔ حضرت بہلول دنا فرمانے لگے چلو یہ تیرا میرے حوالے سے اچھا خیال ہے کہ میں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہے، تو میں تو ایک ادنا سا اللہ کا بندہ ہوں، فقیر ہوں، گناہ گار بندہ ہوں۔ اگر تیرا یہ خیال ہے کہ میں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہے تو سن، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ انہوں نے کہا کیسے قرب حاصل کیا ہے؟ حضرت بہلول دنا فرمانے لگے کہ جیسے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ توجہ سن کریں گے تو مزہ آئے گا۔ کہنے لگے کہ کیسے تو نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، اللہ کے قریب کیسے ہوا؟ بادشاہ سلامت سے بہلول دنا فرمانے لگے جیسے میں تیرے قریب ہوا ہوں، جیسے تیرے پاس آیا ہوں۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ حضرت بہلول دنا فرمانے لگے اگر میں چاہتا تجھ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا، اگر میں چاہتا کہ میں تیرے ساتھ ملاقات کروں، اگر میں چاہتا کہ بادشاہ سے ملوں، پھر میں درخواست لکھتا، پھر میں کسی کی سفارش کرواتا، پھر کسی وزیر کے پاس جاتا، کسی مشیر کے پاس جاتا، جا کے کسی کی منت سماجت کرتا، پھر وہ آپ سے ٹائم لیتا، پھر جا کے بڑا وقت لگنا تھا، پھر جا کے وہ مجھے آپ کے ساتھ ملاتا۔ لیکن تو نے چاہا تو منٹ لگائے، تو نے چاہا تو منٹ لگائے، تو نے چاہا تو
منٹ لگایا ہے, مجھے اپنے دربار میں کھڑا کر دیا. تو فرمایا کہ اے خلیفہ ہارون الرشید, یہ جو اللہ کا قرب حاصل کیا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ کریم نے کرم کیا ہے, بس کریم نے کرم کیا تو کرم ہو گیا. تو فرمایا اس لیے اللہ سے عافیت طلب کرے. جو بندہ عافیت طلب کرتا ہے عافیت سے ہی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, عافیت کے ساتھ ہی دنیا بہتر ہوتی ہے, عافیت کے ساتھ ہی آخرت بہتر ہوتی ہے. فرمایا جس کو رشتے کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے عافیت طلب کرے, جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی اللہ سے عافیت طلب کرے, جس کے پاس اولاد ہے وہ بھی اللہ سے عافیت طلب کرے, جو غربت میں ہے پیسہ نہیں ہے وہ بھی اللہ سے عافیت طلب کرے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی اللہ سے عافیت طلب کرے. فرمایا ہر حال میں اللہ سے عافیت طلب کرتے رہو. جب اللہ سے عافیت مانگو گے تو عافیت میں ہی دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت کی بھلائی ہے. جب دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ لی تو میرے محبوب کے غلاموں فرمایا سارا کچھ آ گیا. جس کو عافیت نصیب ہوگی وہی خوش نصیب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل اور اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک